بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حضرت اکبر میرا نام ہے اور یہاں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں کام کرتا ہوں۔ ریسنٹلی جو دنیا میں کووڈ-19 SARS-2 کا وبا پھیلا ہوا ہے، میں بھی اس سے متاثر ہوا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے مجھے کچھ علامات تھے اور کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 2 ہفتے زیر علاج رہا، آئسولیشن میں ایڈمٹ رہا۔ الحمدللہ 2 ہفتے کے علاج کے بعد ابھی علامات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور کورونا ٹیسٹ بھی نگیٹو آ گیا ہے، تو اب وارڈ سے ڈسچارج ہو کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس زمن میں سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا دیتے ہیں اور مجھے بھی اسی نے شفا دیا۔ اور اس کے بعد خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے انتظامیہ کا خصوصی طور پہ مشکور ہوں۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑے عمدہ انتظامات کیے گئے ہیں کورونا کے مریضوں کے لیے۔ 3 کورونا کے سیٹ اپ سے کسی ایک ہسپتال میں چل رہے ہیں۔ 3 یونٹس ہے، اس میں سسپیکٹڈ مریضوں کے لیے الگ یونٹ ہے، کنفرم مریضوں کے لیے الگ یونٹ ہے۔ ڈیلی ان کا راؤنڈز ہوتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے اور ناشتے وغیرہ کا پورا انتظام ہے اور بہترین اور عمدہ انتظامات کیے ہیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کہ جب بندے پہ سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے اس کورونا کا، لیکن ان بہترین انتظامات سے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے دوست احباب اور ڈاکٹرز کمیونٹی کا بھی مشکور ہوں کہ ان کے رفاقتوں سے، رابطوں سے اور دعاؤں سے یہ سفر جو ہے آسان ہو گیا۔ PRO صاحب نے کہا کہ کچھ عام عوام کے لیے بھی اس میں ہدایات اور اپنے تاثرات شیئر کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ-19 کورونا کے حوالے سے ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، نہ اس ایکسٹریم پہ جانا چاہیے کہ بالکل لاپرواہ ہو جائے اور بالکل احتیاط کرنا چھوڑ دے، اس کو سازش قرار دے اور مختلف قسم کے مفروضوں کی بنیاد پہ اس سے لاپرواہی کر دے۔ دیکھیے، یہ کورونا اس حوالے سے مشکل ہے کہ اگر اس میں ایک نیا وائرس ہے، کورونا فیملی پرانی ہے، لیکن اس میں جو کووڈ-19 SARS-2 ہے، یہ ایک نیا وائرس ہے۔ دنیا کی سوچ سمجھ اور ریسرچ ابھی تک نقطۂ کمال تک نہیں پہنچی اس حوالے سے۔ تو جو دنیا نے ہدایات جاری کیے ہیں، دنیا کے سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے اور پاکستان کے طبی ماہرین نے بھی، وہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ، ہجوم میں نہ جانا، بازاروں میں نہ جانا، ہاتھ دھونا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، فیس ماسک کا استعمال کرنا، جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس بیماری سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ مر جائے، آلدو اس کا بھی ایک خطرہ ہے، لیکن یہ بذات خود ایک مشکل کام ہے کہ آپ 14-15 دن آئسولیشن میں گزارے، آپ کو نہ آسمان نظر آئے، نہ سورج چاند دیکھے اور بالکل الگ تھلگ ہو، یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا اپنا احساس خود کرنا چاہیے اور جتنے احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود کسی کو علامات شروع ہو گئے، جس کے عام ٹپیکل علامات ہے، کھانسی، بخار اور گلے کی خراش اور سر درد وغیرہ جتنے بھی ہیں، آپ کو شروع ہو جائے، آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جائے، تو پھر اپنے اعصاب کمزور نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اعصاب کا قوت مدافعت کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے۔ آپ کے اعصاب کمزور ہوں گے، آپ کا قوت مدافعت کمزور ہوگا، جو اس بیماری میں کی رول پلے کرتا ہے۔ پھر اگر کہیں خدا نخواستہ کسی کو یہ علامات ہو جائے تو میں ٹھیک ہو گیا، بہت سارے ہزاروں مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، انشاءاللہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس ایکسٹریم پہ نہ جانا چاہیے کہ بالکل آپ کے اعصاب کمزور پڑ جائے، احتیاط بھی کیجیے اور حکومت، عوام اور ڈاکٹرز جو بہترین ٹرائنگولر اسٹرگل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں بھرپور تعاون ادا کریں۔ اپنے طبی عملہ جو آئسولیشن کا تھا، پروفیسر ہاشم الدین صاحب اور نعیم صاحب، ان کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے ریگولر وزٹس نے اور ان کی باقاعدہ کیئر نے اس مشکل کو بڑا آسان بنا دیا۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے انتظامیہ سے جب میں ڈسکشن کر رہا تھا شکریہ کے طور پہ، تو ان کو بڑا مشکل پیش آ رہا ہے کہ ان کے حوالے سے جو PPE کٹس کا کوٹا ہے وہ ذرا کم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں ایک ہسپتال میں 3 یونٹس چل رہے ہیں کورونا کے مریضوں کا اور ایک فل پلیج انتظامات ہے، تو پر ڈے جو کنزمپشن ہے PPE کا وہ بہت زیادہ ہے۔ لیبر روم میں بھی چاہیے کیونکہ ادھر وہ بھی 24/7 چل رہا ہے، تو وہ کنزمپشن بہت زیادہ ہے اور کوٹا ذرا کم ہے۔ جو ہائر اتھارٹیز ہے، PDA میں ہے اور NDA میں ہے اور PDA میں ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں ایک صحت یاب مریض کی حیثیت سے یا ڈاکٹر کی حیثیت سے، ہیلتھ ورکر کی حیثیت سے، کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے انتظامیہ جس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو فیسلٹیز پرووائڈ کر کے اس جنگ میں ان کی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مزید مضبوط کرے تاکہ بہتر انداز میں یہ جنگ جیتی جا سکے۔ بہت شکریہ۔